اور میں بھی شاید اتنی ڈیٹیل سے نہ جاتا اگر وہ ایک بچی تھی بی ایس انگلش کی، آج کل وہ آ نہیں، اس نے بالخصوص، اور پھر سر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو آپ نے ہر حال میں، سر نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ مجھے کہا، تو اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں، ورنہ میں اس کو بھی اجمالاً کلیئر کر دیتا تھا ایک آدھ دلائل کے ساتھ، اور موٹی سی بات کہ سیدہ کائنات تک، ٹھیک ہے، اس سے آگے میں کوئی اتنا نہیں. لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ اگر موقع ملا ہے زندگی کے اندر تو اس کو ٹوٹلی جو ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ہماری سلسلہ وار گفتگو جو ہے باب فدق اور مال فہ کی تقسیم کے حوالے سے، اور اصل مسئلہ کیا ہے، نفس مضمون کیا ہے، اس پر جو ہے نا وہ چل رہی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کل تک کا جو بات ہوئی تھی وہ یہاں پر بات ہماری ہوئی تھی کہ شیعہ حضرات جو نا اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے یہ روایتیں درج کر دی ہیں، اور وہ چونکہ ہماری کتابوں میں نہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، دعویٰ تو ان کا ہے، تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی حوالوں کی کتابیں اپنی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، ہم نے تو ان کی کتابوں کے بھی انبار لگائے ہیں، کوئی ایک حوالہ نہیں، کئی حوالے، کئی انبار ہم نے پیش کر دیے، 5 5 6 6 7 7 8 8 کتابیں ہم نے ان کی جو ہے نا رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر شرح ناج البلاغہ جو پوری شیعت کا مدار ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے سامنے رکھ دیا. پھر بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہبہ کر دیا تھا، تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں ہے. اور ساری احادیث میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں. اب جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہبہ کر دیا تھا، اس کے جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں. پہلے راویوں کے سن لیں، وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ بن زبیر، محمد بن عبداللہ. اگلے ہیں فضیل بن مرزوق، فضیل بن مرزوق. اور تیسرے راوی ہیں نمیری بن حسان. محمد بن عبداللہ، فضیل بن مرزوق، نمیری بن حسان. اب یہ غور سے بات سن لیں، یہ تینوں شیعہ ہیں، تینوں ہی شیعہ ہیں. اب میں آگے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے ان کا سٹیٹس. اہل تشیع کے ان کے نزدیک جو ہے نا ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ تینوں جو ہے نا راوی شیعہ ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کیوں ان شیعہ کے ڈیوورسلوں کو مانیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جب کسی بھی اہل سنت والجماعت کی کتاب میں نہیں آیا، اس کے علاوہ دیگر کتب شیعہ کا ہم نے مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آیا نہیں ہے، تو یہ 3 لوگوں کی باتیں، ان کے ڈیوورسلوں کو ہم کیوں مانیں؟ آپ ایسے بھی رد کر سکتے ہیں، بھئی آپ کی دوسری کتابیں بھی تو ہیں نا، آپ انہیں کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو 3 لوگ ہیں. 3 سے زائد لوگوں نے، 10 نے، 20 نے یہ کہا کہ نہیں وہ راضی ہو کر گئی ہیں، تو ان 3 کا ٹھیکہ لیا ہوا ہم نہیں مانتے ان کے ڈیورسلے پن کو. یہ تو امت کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور پھر ان کا سارا مدار جو ہے نا وہ من گڑھ مکذوبہ تھا. ان تینوں کا جو سارا مدار ہے وہ ایک من گڑھ جو ہے نا مکذوبہ ہے، گھر پر جو ہے نا باتیں کی گئی ہیں. اور انہوں نے تو جو ہے نا وہ امت کے اندر اور پھر راویوں کے اندر بھی فساد انہوں نے جو ہے نا وہ کریٹ کیا ہے. یہ مسلسل بالتشیع ہیں، یہ تینوں کیا ہیں؟ مسلسل بالشیعہ ہیں، یہ بالتشیع ہیں. اور یہ سارے کے سارے مجہول الحال ہیں، معروف الحال نہیں ہے، مجہول الحال ہیں یہ تینوں. یہ میں ابھی ثابت بھی کروں گا، یہ مجہول الحال ہیں، ٹھیک ہے. اب مسلسل جو بھی شیعہ ہو، ٹھیک ہے، ہم ہبہ کی روایت کیوں مانیں؟ اس کی تک کی نہیں بنتا، ٹھیک ہے. اور پھر اہل سنت کی کسی کتاب میں نے کہا نقل نہیں کیا، تو پھر ان کا یہ ٹوٹلی ڈیوورسلا پن ہے، جھوٹ ہے، فتنہ فساد پھیلانے کی غرض سے جو ہے نا وہ کیا ہے. اب میں نے آپ کو 50 جو ہے نا وہ روایات اور احادیث سے کتب شیعہ اور کتب اہل سنت سے سیدہ کائنات کے راضی ہونے کی دے چکا ہوں میں 50. تو اب پھر جو ہے نا جب یہ بات ہم نے جو ہے نا کوٹ کر لی ہے، اس کے بعد پھر اب اتنی مصدقہ روایات کے مقابلے میں
اس طرح کے 3 لوگوں کے ڈگوسلے پن کی کوئی حیثیت باقی رہتی نہیں ہے. آپ خود بتائیں نا, ایک طرف پہاڑ لگا ہو, انبار ہو, ٹھیک ہے, اہل سنت نے بھی جو ہے نا وہ انبار لگا دیا ہو دلائل کا, اہل تشیع نے بھی جو ہے نا انبار لگا دیا ہو دلائل کا کہ ہم دونوں ایک پیج پر ہیں, اور 3 شیعہ اٹھ کر کہہ دیں ان بڑے جو اہل تشیع تھے ان کے مطلب نہیں 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 تم غلط ہو, تو کس کی مانیں گے ہم؟ انبار والوں کی مانیں گے یا ان ڈگوسلا پن کریٹ کرنے والوں کی مانیں گے؟ آبویسلی ان کی مانیں گے, کامن سینس ہی یہ کہتی ہے. تو یہی سے پتہ چل جاتا ہے. اب اس کے بعد جب اتنی مصدقہ روایات جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں تو پھر وہ کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ان کی باتوں کو ماننے کی. اب یہاں پر وہ ایک اور بات بھی کر سکتے ہیں, وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہبا کی ایک روایت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الدر المنصور میں بھی ہے, صرف ایک روایت ہے. اب وہ کہہ سکتے ہیں دیکھا یہ ہے نا, میں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے. الدر المنصور, یہ آپ نے پہلے بھی کتاب کا ریفرنس لکھا ہوا ہے, امام جلال الدین سیوطی, اس کے اندر ہبا کی ایک روایت ہے. اب وہ کیا ہے؟ ابھی ان کے پاس ایک ہتھیار جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے, اور وہ کوٹ کرتے ہیں جلال الدین سیوطی کی, اور کس کوئی نہیں انہیں ملتا, بس امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور وہ یہ کوٹ کرتے بھی ہیں. اب در المنصور میں اس کی کوئی سند نہیں بیان کی امام جلال الدین سیوطی نے, سند ثبوت ہوتا ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے, تو سند کے بغیر بات کو نہیں مانا جاتا. اور ہم در المنصور کو جانتے ہیں اچھی طرح, اس میں ہر قسم کی جو ہے نا وہ روایات آ جاتی ہیں, اور امام جلال الدین سیوطی جرح نہیں کرتے. در المنصور ہماری بھی نظروں سے گری ہے, جو شیعہ کہہ دیتا ہے, ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب اس میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں, لیکن امام جلال الدین سیوطی اس میں جرح نہیں فرماتے. جرح ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ اس کی اصل کیا ہے. اگر سند بیان کر دیں پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ سند ہے, یا آدمی پر وہ جرح و کریں تعدیل کر لیتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, اگر سند ہو تو پھر ہی اب جرح و تعدیل کریں گے نا. جب سند ہی نہیں ہے تو جرح کہاں سے آ گئی, تعدیل کہاں سے آ گئی؟ جرح و تعدیل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا ہوتی ہے, فن ہے, فن حدیث میں سے ایک پیرامیٹر ہے آپ حدیث کو جج کرنے کا, بات کو جج کرنے کا ایک پیرامیٹر موجود ہے. تو اس وہ پیرامیٹر ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیسے اس پر ہم جرح کے, سند ہی نہیں ہے تو جرح کہاں سے آئے گی؟ اگر سند ہوتی تو ہم جرح کر لیتے, تعدیل کر لیتے, بتا دیتے کہ نہیں یہ روایت جو ہے نا ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. اس پر تو سند ہی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح پھر وہی والی روایت مجمع الزوائد میں, مجمع الزوائد یہ والی روایت مجمع الزوائد یہ امام الحیثمی کی, اور پھر امام طبرانی نے بھی اس کو لیا, انہوں نے بھی اس کی سند بیان نہیں کی, اس کی سند نہیں ہے, یہ ایتھینٹسٹی نہیں ہے. اور اب اگر جب تک ہم سند تک جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں تو پھر سن لیں, امام جلال الدین کی سیوطی کی جو روایت الدر المنصور کے اندر ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو پہلا آدمی ہے جو اس ہبا کو روایت کر رہا ہے, پہلا آدمی, اوپر والا جو آدمی ٹاپ پہ ہے, وہ ہے عطیہ العوفی. عطیہ العوفی, عطیہ العوفی ہے. اب اس کی حیثیت اور ویلیو سن لیں. تمام محدثین, تمام وہ لوگ جو اسماء الرجال فن حدیث پر جو ہے نا دسترس رکھتے تھے, جو فن جرح کرتے تھے, وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں, متن کوٹ کر رہا ہوں, ہوا ضعیف متروک, وہ کہتے ہیں یہ اتنا ضعیف تھا. کون؟ عطیہ العوفی, ٹھیک ہے, وہ اتنا ضعیف ہے کہ اس کی ہر حدیث متروک ہے, فارغ ہے, کر لو گلا, لے لیں روایت کو در المنصور کی. لگ گیا پتہ؟ جب امام جلال الدین سیوطی نے جو بات کی ہے اس کی سند تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پہلا آدمی جو روایت کر رہا ہے, پہلا, سارے کے سارے ائمہ محدثین, اسماء رجال کو جاننے والے, ٹھیک ہے, اسماء الرجال کا فن دسترس رکھنے والے, فن حدیث پر دسترس رکھنے والے, سب کا اتفاق ہے, اور سب کہتے ہیں کہ وہ ضعیف متروک ہوا. ایک کا سیکھا یا دو کا, کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے, پتہ نہیں دو کے لیے کہا ہوا,
ایک، اس کے بارے میں کہا عطیہ العوفی کے بارے میں، اور روایت میں اس کا نام ہے، اور یہ سب سے اوپر ہے در المنصور کی روایت میں عطیہ العوفی، ٹھیک ہے، اور سارے محدثین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف متروک، اس کی ہر بات جو ہے نا وہ متروک ہے، ترک کرنے والی، اس کی حدیث کہتے ہیں قبول ہی نہیں کی جاتی. تو قصہ سارے کا سارا ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولیے. ان کی یہ دلیل بھی آپ کو رد کروا دی میں نے، اس طرح سے رد کریں. اس کے بعد مسند ابو یعلا میں 2 مقام پر ذکر آیا ہے، کس کا؟ اسی عطیہ الوفا کا، اوفیہ کا. مسند ابو یعلا، امام ابو یعلا کی مسند ابو یعلا، امام ابو یعلا، 2 مقام پر ذکر آیا عطیہ الوفی کا. پھر اس کے بعد اب میں صرف حوالے دے رہا ہوں، امام اسقلانی نے لکھا ہے، امام اسقلانی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے، لین الحدیث ہے یہ. وہ کہا یہ خود ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب برا نہیں ہے، حدیث بیان کرنے میں ضعف رکھتا ہے یہ بندہ. کون؟ عطیہ العوفی، یہ خود ضعیف ہے. پھر سعید بن حسین کا نام آیا ہے، امام یحییٰ بن معین نے کہا ہوا شیعیٌ، یہ شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا. اس نے تو پھر وہی بات کرنی ہے نا جو ڈھگوسلے والی بات ہے، جو من گڑت بات ہے. اور یہ شیعہ بھی تھا اور یہ قدری بھی تھا، شیعہ بھی تھا اور قدری بھی تھا. پھر امام ازدی انہوں نے کہا کہ یہ شخص کوفی ہے، اور کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر تو وفا ہوتی نہیں ہے. وہ حضور کی حدیث سے وفا کیا کریں گے؟ وہ اہل بیت سے کیا وفا کریں گے؟ انہوں نے تو دھوکہ دیا تھا، خط لکھ لکھ کر کوفے والوں نے تو بلایا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، امام صاحب آپ قدم بڑھائیں، امام حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب وہ پہنچے مسلم بن وکیل کو بھیجا، ان کو بھی شہید کر دیا، صاحبزادگان کو بھی شہید کر دیا. خبر پہنچی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ رخت سب باندھ کے ارادہ کر چکے تھے آگے، اور دیکھا کہا کہ تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں. کیا فائدہ تمہارے ایسے دلوں کا جہاں تلواریں؟ کیا میسج دے رہے ہو؟ تو کوفی لا یوفی یعنی نہیں بن گیا، تو یہ تو تھا ہی کوفی. اور پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ منکر الحدیث بھی ہے، لو اس کی روایت کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں، یہ منکر الحدیث ہے. پھر امام ابن عدی نے کہا اس کی روایتیں محفوظ ہی نہیں ہیں. امام ابن عدی کہتے ہیں اس کی روایتیں ہی محفوظ نہیں ہیں. پھر امام اسقلانی نے التہذیب میں اسی بات کو پھر انہوں نے بھی بیان کیا، یہی باتیں یہی ہیں. میں صرف پھر علامہ مامکانی جی ایسے ایسے نام دیں گے کہ میں نے پہلے کہا تھا بم ہے، انہوں نے کہا نکالیں ذرا ان علاموں کو، پڑھیں ذرا، آپ سے بڑے علامے تھے یہ. انہوں نے اپنی جو اسماء الرجال کی کتاب لکھی تھی تنقیح المقال، یہ اسماء الرجال کی بہت بڑی کتاب ہے امام میکانی کی. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ زیدی شیعہ تھا اور یہ ضعیف تھا. شیعہ ہوتے ہیں نا، زیدی بھی ہوتے ہیں، کہا کہ یہ زیدی شیعہ تھا اور یہ ضعیف تھا. اب یہ وہ کیفیت تھی اس پورے بیان کی جس پر جو ہے نا یہ مدار تھا ہبہ کی روایت کا، اور سارا بیان جس کے اوپر صحیح نزدیک اکبر کے ساتھ وہ فدق کا مانگنا تھا. پھر اسی طرح اب آخری بات کی طرف آئیے کہ سیدہ کائنات چونکہ راضی ہو گئی. اب یہ میں جو مسئلہ شروع کیا تھا وہ بھی آپ کو میں نے اس کا بھی نقطہ اختتام لگا دیا. اب آخری بات کی طرف آئیے کہ سیدہ کائنات جو ہے نا وہ چونکہ راضی ہو گئی، مسئلہ فتق حل ہو گیا اور ختم ہو گیا، ان کے مابین کوئی اختلاف نہ رہا. اس لیے جنازہ بھی سیدہ کائنات کا، یہ بات غور سے سن لیں، ارجا قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے خود پڑھایا ہے. ارجا قول کے مطابق سیدہ کائنات کا جنازہ خود پڑھایا ہے. اس کے بھی دلائل آئیں گے. وہ کامیابی کہہ دیا میں بات ایسے نہیں جانے لگا، ٹھیک ہے، اس کے بھی دلائل آپ کو دوں گا. سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا، اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے، قیامت بپا جو ہے نا وہ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے.
ٹی وی چینلز پر، کتابوں میں، وعظوں میں ذاکرین نے جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے پر بھی نہیں آنا، اٹھانا رات کو، ابو بکر کو پتہ نہ چلے، وقت کا خلیفہ اور اس کو یہ نہ پتہ چلے ریاست میں کیا ہو رہا ہے، ارے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خلیفۃ النبی اور اس کو یہی نہ پتہ ہو ریاست میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور مجالس میں پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے وصیت کر دی تھی مولا شیر علی خدا کو کہ میرا جنازہ رات کو پڑھانا، وصیت کر کے بھی آپ کے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، ہم سارا یہ کلیئر کر چکے ہیں۔ اب تو ہم اس بات پہ ہیں نا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ ارجح قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے نا وہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پہ ابو بکر شریک نہ اور آپ یہ سب بے حوصلہ پن ہے، کچھ ایسا آپ نے نہیں کہا، آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کسی صورت میں۔ یہ بے ادبی کی انتہا ہے سیدہ کائنات پر، یہ بھی سن لیں، انتہا ہے بے ادبی کے، اس طرح کے الزامات جو ہے نا وہ لگانا۔ اور یاد رکھیں تہمت لگانا قرآن کی روح سے گناہ کبیرہ ہے، جو 5 گناہ قرآن نے بیان کیے ہیں نا اس میں سے ایک تہمت لگانا ہے، نہ ثابت کر سکے تو پھر اس کی سزا ہے تہمت کی، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا یہاں پر کہ سیدہ کائنات نے ایسا کچھ بھی نہیں جو ہے نا کہا، اس کا مطلب کہ وہ غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں دلائل کے ساتھ، ہمارا مقدمہ بھی ٹھیک ہے اور ہمارا وکیل بھی اب تکڑا ہو گیا یہ نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا مقدمہ کمزور ہے، وکیل جتنا مرضی تکڑا لگا لے، مقدمہ ہی کمزور ہے تو کیا کر سکتے ہیں، وہ کیس سٹڈی نہیں ہے، جج کہے گا خارج ہے یہ کیس ہی کمزور ہے ان کا۔ تو اتنی بڑی جو ہے نا بے ادبی اور اتنی بڑی واردات کرنا، ٹھیک ہے، یہ واردات ہے کہ رات کو جنازہ نہ اٹھانا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ 2-3 آدمیوں نے تدفین کی تھی، لعنت ہو تمہاری صحبت پر، رسول اللہ کی بیٹی ہو، سیدہ کائنات ہو، سیدہ نساء العالمین ہو، اور سیدہ جو ہے نا وہ سیدہ ہو جو جنت کی خواتین کی سردار ہو، اور ان کے جنازے پر 2-3 آدمی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ 2-3 آدمی یہاں تک کہا جاتا ہے، 2-3 آدمی تھے جی بس، سیدہ کائنات کے جنازے میں 2-3 آدمی ہیں۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں 40 آدمی جنازے میں آ جائیں تو اس میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کا مطلب سیدہ کائنات کے جنازے میں 40 بھی معاذ اللہ نہیں تھے، عام آدمی میں 40 آ جائیں تو مستجاب الدعوات ایک نکلتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس پر رحم اللہ فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب سیدہ کائنات کا یہ عالم تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان ہو نا رتی برابر ایمان اس کے اندر ہو اور محبت اہل بیت ہو، وہ اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا کسی طرح بھی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر سے چھپانے کے لیے نہیں کچھ معاملہ ہوا تھا۔ اب آج کی گفتگو میں اس عقدہ کو ہم حل کر دیں گے کہ ہماری تو تمام کتب میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہی سیدہ صدیق اکبر نے جو ہے نا سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھا۔ اور اگلی بات سن لیں، اس جنازے میں سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی بھی شامل ہیں، وہ ان کو بھی نہیں معاف کرتے، گھر جلا ڈالا، فلاں کر ڈالا، فلاں کر ڈالا۔ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، وہ ایک الگ قصہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا، لیکن اس شخص کا نام میں آپ کو ضرور بتا دوں گا جس نے سب سے پہلے یہ فتنہ کریٹ کیا۔ اس نے کتابوں میں لکھا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے آپ کے گھر کا دروازہ توڑا، ٹھیک ہے، اور آپ معاذ اللہ جو ہے نا گر گئی، ٹھیک ہے، آپ سینسیٹیو کنڈیشن میں تھی، ٹھیک ہے، اور محسن جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت محسن کی جو ہے نا وفات ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور حضرت عمر فاروق اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر کو پھر جلا بھی ڈالا۔ واہ مولا علی شیر خدا قربان جائیں آپ کے شیر خدا ہونے پر، آپ اللہ کے شیر بھی ہیں اور آپ اپنے گھر کا بھی دفاع نہ کر سکے، کمال نہیں آ جاتی الزام لگانے والوں پر؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اب ٹائم نہیں ہوگا یہاں پر، لیکن یہ کہ میں کم از کم اس بندے کا نام آپ کو ضرور بتا کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے بالاتفاق جو ہے نا جنازے میں شرکت کی ہے، یہ ٹوٹلی من گڑت افسانہ جو ہے نا بنا لیا گیا، اور سارا رافضی لوگوں نے بنایا۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان سیدہ کے جنازے میں شریک نہ ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی کانوں سے ڈائریکٹ حضور کی سیدہ کی شانیں سن رکھی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے جنازے میں جو ہے نا وہ شریک نہ ہوں؟ اور پھر سیدہ کائنات کی عیادت کرنے والی، سن لیں اگلی بات، سیدہ کائنات جب علیل ہو گئی
ٹھیک ہے، علیل کیوں ہوگی؟ یہ بابا کا غم تھا، حضور کے جانے کے بعد سیدہ کی وہ حالت ہی نہیں رہی تھی. آپ کو پتا ہے نا حضور کے ساتھ ایسوسیشن سیدہ کی کیا تھی، ایسے تھی. لوگ کھڑے ہوتے تھے حضور کے آنے پر اور میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے سیدہ کے آنے پر. صحابہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور حضور کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے تھے کہ فدا کا امی و فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور آپ کے پر پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، آپ پیار کیا کرتے تھے. آپ وہ فاطمہ جس کے لیے تاجدار انبیاء کھڑے ہو جائیں، تاجدار انبیاء، وہ فاطمہ جس کے لیے اللہ کا محبوب کھڑا ہو جائے، وہ چھوٹی سی ہستی ہے، اتنی بڑی بے ادبی. اب وہ فاطمہ جب بیمار ہو گئی بابا کے غم کی وجہ سے کہ بابا دنیا سے چلے گئے میرے، تو بہت بڑا دھچکا لگا تھا سیدہ کائنات کو. ٹھیک ہے، اب غور سے بات سنیے گا. یہ سیدہ کائنات کی جو عیادت کرنے والی ہیں، علالت میں دیکھ بھال جو پورا عرصہ جس نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر کی زوجہ ہیں. لگاؤ فتوے، حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہیں، حضرت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس. علالت کے پہلے دن سے لے کر وصال تک صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس آپ کی خدمت میں جو ہے نا حاضر رہی، اور صدیق اکبر نے انہیں خود بھیجا تھا. اے اسماء، اس سے بڑی سعادت اور نیکی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کو بخشش کا پروانہ کہیں سے نہیں ملنے والا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے، جا کے ان کی جو ہے نا خدمت کرو، تمہارے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہوگی. خود خلیفہ وقت کی بیوی جا رہی ہے. یہ میں نے خلیفہ وقت ایسے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آج کا وزیر اعظم ہو، ٹھیک ہے، اس کی بھی بیگم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خاتون اول بھی کہلاتی ہے. تو یہاں یہ بھی خاتون اول ہیں، خاتون اول جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں خاتون اول سیدہ کائنات ہیں. تو وہ خاتون اول حقیقی خاتون اول کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا کہ یہ خاتون اول وقتی خاتون اول ہے، لیکن اصل خاتون اول یہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور ہمیشہ کے لیے بھی. اور اگر آج میری بیوی وہاں پر چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی، یہ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو جو اشرا مبشرہ میں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی عاجزی انکساری کا عالم یہ ہوا کرتا تھا. سوچا ہوگا کہ صدیق اکبر بھی جنت میں جو ہے نا چلا جائے گا، کہ اس لیے کہ صدیق اکبر تو نے اپنی زوجہ کو خود بھیجا تھا میری بیٹی کی خدمت کے لیے، صدیق اکبر آ تو آج ہماری معیت میں جنت میں داخل ہو جا، اس لیے بھیجا کہ اے بنت امیس، تو نے جنت میں بھی جو ہے نا یہ تیری خاتون اول ہوگی، تو جا اس کی خدمت کر. ارے واہ، خدمت گزار جو ہے نا وہ صدیق اکبر کی زوجہ ہوں، بیچنے والے صدیق اکبر ہوں. تم کہو کہ صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی، اگر ناراض ہوئی ہوتی تو اس کی بیوی سے کوئی کلام کرتا؟ بولیے. وہ تو کہتی ہیں کہ بی بی نہیں، میں تو ناراض ہوں تیرے گھر والے سے، تو کون ہوتی ہے، چل. تو سیدہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، قطعاً کوئی بات نہیں کی. اور پھر اس کے بعد رات دن وہ سیدہ کائنات کے پاس رہتی ہیں، حتیٰ کہ وصال تک. اور سیدنا صدیق اکبر کی رات دن کی زوجہ ہے حضرت ابو بکر جو ہے نا، وہ رات دن آپ کی جو ہے نا عیادت کرتی ہیں، خبر گیری کرتی ہیں، آپ کے معاملات کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے نا صدیق اکبر کو اب پتہ نہ چلے کہ جنازہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی گھر کے اندر موجود ہے، اور صدیق اکبر کو یہی نہ پتہ چلے کہ سیدہ کا جنازہ ہے، سیدہ وصال فرما گئی. تو عقلوں پر پردہ نہیں پڑ گیا. ٹائم میں نے زیادہ تو نہیں دے رہی ہے، یہاں 11 بجے ہے نا میری کلاس. اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں اس کو پھر یہیں پر اکتفا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں کلوز کیا تو یہ 11 بج جائیں گے. میں چاہتا تو یہی تھا کلوز کریں، لیکن میرے بھی وہ ذہن میں نہیں رہا. میں اس کو یہیں پر کلوز کرنا چاہ رہا ہوں فل 4. تو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. اب اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ، بس اختتامی نقطہ ہے. اب ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بات پروف کرنی ہے کہ سیدہ کا جنازہ جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے. اس کی میں نے آپ کو دلائل بس کوٹ کرنے. اس کے بعد یہ مسئلہ
کلیتاً اختتام پذیر ہو جائے گا، کلیتاً کوئی جز اس کا جو ہے نا باقی نہیں رہے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی کل اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو کوئی ایک بھی جز بھی پنہا نہ آپ سے ہو، ہر چیز جو ہے نا وہ واضح ہو، ٹھیک ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔